پاکستان کا مشہور صحافی ہے، وہ امریکہ میں گیا پڑھنے، تو وہاں پر اس نے پروفیسر نے پوچھا کہ آپ اپنی فیوریٹ پرسنالٹیز کے نام لکھیں، تو اس نے بڑے فخر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا۔ باقی لوگوں نے بھی لکھا، کسی نے بل گیٹس لکھا، کسی نے کچھ لکھا۔ تو جب اس کی باری آئی، سب نے بتایا کہ ہاں میری یہ آئیڈیل شخصیت ہے۔ اب اگر سپوز کریں میں لکھتا ہوں کہ میری آئیڈیل شخصیت مولانا مبارک صاحب ہیں، تو یقیناً مجھے ان کی کوئی نہ کوئی عادت کاپی کرنی چاہیے، یقیناً کوئی نہ کوئی عادت ان کی مجھ میں ہونی چاہیے، ورنہ یہ میری آئیڈیل شخصیت نہیں ہے جو بھی ہو۔ وہ سب بتاتے گئے، ایک ہی مسلمان تھا پوری کلاس میں، وہ پاکستانی صحافی ہے مشہور، اس نے اس کی جب پرچی دیکھی تو اس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تھا۔ اس نے پوچھا پروفیسر نے کہ آپ نے اتنی بڑی شخصیت کا نام لکھا ہے، کیا آپ ان کی کسی ایک عادت کو بھی کاپی کرتے ہیں؟ اس کا سر جھک گیا۔ وہ لکھتا ہے میں اتنا زیادہ شرمندہ کبھی کہیں نہیں ہوا، کیونکہ حضور کی سب سے بنیادی عادت ہوئی ہے حضور نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا، اور ہم الحمدللہ شروع ہی وہاں سے ہوتے ہیں، روزے میں بھی اور روزے کے بعد بھی۔ صاحبو، اگر انسان کے پاس عطر خریدنے کے پیسے نہ ہوں تو بہتر یہ ہے کہ انسان عطار کی دکان پر جا کر کے بیٹھ جائے، تو وہاں سے جسم میں خوشبو جو ہے وہ آپ کے آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا اور احادیث مبارکہ کی زیارت کا موقع نہیں مل سکا تو کم از کم کونوا مع الصادقین، ہم ان لوگوں کے ساتھ جا کر کے بیٹھ جائیں جو حدیث کو پڑھتے ہیں، جو حدیث کو پڑھاتے ہیں، جن کے شب و روز حدیث کو پڑھنے پڑھانے میں گزرے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں اسی طرح کی بہار لے آئے جس طرح کی بہار کا مولانا روم نے مثنوی میں ذکر کیا، اور ہمارے جسموں اور روحوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا قبضہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔